بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے۔ جب تک ایک انسان تمام مخلوقات سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تمام مخلوقات ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر آپ کو محبوب نہ رکھے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ دلائل واضح ہیں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں پر ترجیح اور فوقیت نہ دیتا ہو تو پھر ایسے لوگوں کی سخت وعید آئی ہے، سخت گرفت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اگر ان 8 چیزوں کو جو گنایا گیا ہے، اگر یہ ساری چیزوں کی، ان ساری چیزوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی یا فوقیت دے دی گئی تو فتربصوا، انتظار کرو۔ دھمکی ہے، یہاں پر وعید ہے، سخت گرفت کی گئی ہے۔ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام چیزوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اس ایک نقطے کو تو سامنے رکھتے ہیں، لیکن آگے بھی کچھ نقطے ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا اللہ رب العزت کی محبت ہو یا اور کسی چیز کی محبت ہو، ہر محبت تقاضا کرتی ہے محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی۔ اللہ کی محبت، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، نبی کی محبت، اس کا تقاضا کچھ اور ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت کرنا، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ایک انسان ایک چیز سے محبت کرتا ہے، اس چیز کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہر ایک کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ محبت تقاضا کرتی ہے، اور یہ تقاضا جو کرتی ہے اس کو ہم قرآن کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا، قل، آپ انہیں بتاؤ، محبت کے دعوے دار ہو، محبت کرتے ہو، دم بھرتے ہو، جانثاری کا دعویٰ ہے، وفاداری اور وفا شعاری کا دم اگر بھرتے ہو، اقرار کرتے ہو اور اعلان کرتے ہو تو پھر آؤ چیک کرو کیا تم اپنے اس دعوے میں کھرے ہو یا کھوٹے ہو۔ فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اے نبی آپ ان سے کہو کہ میری اتباع کریں۔ اور نبی کی اتباع دراصل اللہ کی اتباع اور اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ خود کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو اے نبی ان کو کہو کہ میری اتباع کریں، یعنی رسول کی۔ فائدہ اب آگے جواب دے دیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، اللہ کی محبت ملے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کی بخشش کا پروانہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تو غفور ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت اور اس کی غفوری یہ تقاضا کرے گی ان بندوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں کہ وہ ان سے پیار بھی کرے، ان کے گناہوں کو بخش بھی دے۔
قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی پھر آپ ان سے کہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ موڑ لیں، نہ مانیں، یعنی اتباع اور پیروی نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو عام پہلے بات کہی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو لوگ اعراض کریں نہ مانیں تو پھر اللہ نے انہیں کافر کہا ہے۔ وہ نہ ماننے والا عبداللہ کی شکل میں ہو یا موہن کی شکل میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنے والا عبد الرحمن نامی شخص ہو یا رام اور گپتا نامی شخص ہو، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے شخص سے اللہ پیار نہیں کرتا، بلکہ ایسے شخص پر اللہ نے کافر کا حکم لگایا ہے، اور کافروں سے رب پیار نہیں کرتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے پیار نہیں کرتا، کافروں سے دوستی نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقاضا کرتی ہے اتباع کا۔ اب اگر آپ پوری سیرت طیبہ پر ڈالیں اور پورا خیر القرون کا دور کو کھنگال ڈالیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پیار اور محبت کی بنیاد پر انہیں جشن و جلوس نکالتا ہوا نہیں پائیں گے۔ پیار تقاضا کرتا ہے، ہر پیار کا الگ انداز ہوتا ہے۔ نبی سے پیار کا انداز آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً پیار ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اس پیار کے دعوے میں کھڑا بنائے اور کھڑا بنا کر کے رکھے اور کھڑا بنا کر کے اٹھائے، کیونکہ جو سینہ محبت نبوی سے اور محبت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہو، اس سینے کی اللہ رب العزت کے ہم کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور جس سینے میں نبی کا پیار ہو، اس سینے سے اچھا کوئی سینہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ اگر واقعتاً آپ کو پیار ہے تو آئیے ہم کچھ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کیوں ہم وہ کریں جو قرآن و حدیث کی روشنی جس پر نہ پڑتی ہو؟ آؤ کچھ کرنا ہے تو کرو نا، کس نے منع کیا؟ محبت کا اگر کچھ دم بھرنا ہے تو آپ مخصوص ایام نہیں، آپ اپنی زندگی کو چلتی پھرتی نبی کی محبت کی تصویر بنا لو۔ آپ کی سانس اور آپ کی دھڑکنیں نبی کی محبت کا گن گائیں۔ زندگیوں کو ایسا کیوں نہیں بناتے؟ یہ کون سی وہ محبت ہے جو وقتی ہو، سال میں چند گھنٹوں کی ہو، اور چند مخصوص ایسے اعمال کی جو محبوب کو خود نہ پسند ہو؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں پر مر مٹنا چاہتا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم واقعتاً سچے ہیں تو ہمیں وہ راستے ڈھونڈنے ہیں جن راستوں پر چل کر آپ کی محبت ہمیں مل جائے، اور ان کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے جو کام آپ دیکھ کر خوش ہوں، جن کاموں کو آپ نے خود کیا اور پسند کیا ہو، جو آپ کا مشن رہا ہو۔ آئیے اس پہ کچھ کام کرتے ہیں۔ آپ کی نبوت کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلا مرحلہ ہے آپ کی نبوت کا۔ کیا کبھی ہم نے محبت کے نام پر اس پہلے مرحلے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کبھی علم شریعت کے حصول کی فکر دامنگیر ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کبھی شریعت کے علم کے دائرے میں کچھ کر گزرنے کا شوق اور جذبہ جاگا؟ نہیں جاگا۔ کائے کی محبت؟
محبت ہے، آؤ اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھو، رب کی توحید کے گن گاؤ۔ رب کی توحید کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا اس محبوب کی محبت میں اللہ رب العزت کی توحید کے لیے کبھی ایک قطرہ خون بہایا؟ کبھی گھر بار چھوڑا؟ کون سی قربانی دی نبی کے اس مشن کے لیے جس مشن کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی؟ باتیں بہت ساری ہیں۔ دوسرا نقطہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ محبوب میری نگاہ میں کتنا عظیم ہے، اور اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ یہ کہے اس کو کر گزرو، جو کچھ دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول تمہیں جو کچھ دے دیں، جن باتوں کا اشارہ کر دیں، جن چیزوں کا حکم دے دیں، جو چیزیں اس محبوب کو پسند ہوں، ان تمام چیزوں کو اپنا لو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں سے اس محبوب نے منع کر دیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اس محبوب نے سنت کو اپنانے کا حکم نہیں دیا ہے، بدعت سے روکا نہیں ہے۔ اس محبوب نے جب خطبہ دیا تب کہا ایاکم ومحدثات الامور، بچو نئی چیزیں ایجاد کرنے سے، کیونکہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں یہ بدعت و گمراہی ہوتی ہیں جو تمہاری عاقبت کو خراب کرتی ہیں، نتیجتاً جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ اس رسول نے سنت کو اپنانے کا حکم دیا ہے اور بدعت و خرافات سے روکا ہے۔ اسی رسول کو اللہ رب العزت نے آخر میں ایک ٹکڑا دیا قرآن کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس ٹکڑے پر کبھی مذہب کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کبھی رک کر سوچے کہ دین مکمل ہو چکا، جو کچھ دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تھرو ہم تک پہنچا دیا، کیا اس تعلق سے کبھی سنجیدگی سے سوچنے کا موقع ملا؟ سوچئے گا کبھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہوا، یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور اللہ کہتا میں نے اس نعمت کا اتمام کر دیا، اب اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ کہتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین اور مذہب کے میں نے اس کو پسند بھی فرما لیا۔ اللہ کا پسندیدہ مذہب، دین، طریقہ، منہج، راستہ اسلام نامی راستہ ہے جو اللہ کو بھاتا بھی ہے، اور اسی بھائی گئی چیز کو اللہ رب العزت نے نعمت کے نام سے پکارا ہے، اور اس نعمت کا اتمام بھی کیا اور اس نعمت کو مکمل بھی کیا۔ کیا کبھی اس پر غور کیا ہم نے؟ محبت کے نام پہ کیا تو، لیکن اس کے الٹا کیا۔ جس سے پیار اسی کو چھیڑو، اس کے الٹا کر کے۔ میرے بھائی، میں آپ کو محبت کا ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک صحابی ہیں، مختصر، نبی پاک کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ بتانا اس واقعے سے یہ ہے کہ محبت تقاضا کرتی ہے نبی کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا، اور اطاعت نام ہے کتاب و سنت کے دائرے میں زندگی گزارنے کا، اس سے ہٹ کے نہیں، کسی بھی نام پہ، نہ محبت کے نام پہ، نہ ثواب کے نام پہ، نہ کسی اور نام پہ۔ صحابی آتے ہیں نبی کی خدمت میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، بے چینی پڑتی ہے، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بے چینی ابھی باقی ہے۔ تھوڑا معاملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
ابھی بھی بے چینی باقی ہے. وہ بے چینی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذکرت موتی وہ موت کا، مجھے یاد آتا ہے رہ رہ کر کے اپنی موت کا اور آپ کی موت کا. اپنی اور آپ کی موت جب یاد آتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا آپ بھی وفات پا جائیں گے، میں بھی وفات پا جاؤں گا، بعد میں جنت میں جائیں گے. میں جنت میں چلا بھی گیا تو وہاں دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ غم کھایا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. یہ جذبہ جاگا کبھی؟ ایک حدیث سامنے آتی ہے تو ہم اس حدیث کو اس لیے رد کر دیتے ہیں، محبت کا دعویٰ دیکھیں اور عمل دیکھیں. حدیث کو رد ہم نے اس لیے کر دیا میری سوچ کے خلاف ہے، امی نے جو بات بتائی ہے اس کے خلاف ہے، ہم نے وہ لال پیلی کتاب میں پڑھا اس کے خلاف ہے، فلاں مولوی نے بتایا ہے اس کے خلاف ہے، ہم فلاں مسلک اور فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں اس کے خلاف ہے. اس لیے حدیث صحیح ہوتے ہوئے بھی رد کر دی جاتی ہے. اور محبت کا جب دعویٰ ہو تو شاید ہم سے بڑا دعویٰ کوئی کر نہ سکے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بے چینی ہوتی ہے، آپ کو آتا ہوں، آ کر کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، سکون حاصل ہو جاتا ہے، مگر ایک غم کھائے جا رہا ہے. اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا، آپ تو جنت کے اعلیٰ مراتب پر درجات پر ہوں گے اور میں جنت میں ہوں گا، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، دیدار ہو نہ ہو. یہ غم کھایا جا رہا ہے. اس کا علاج چاہیے، اس کا حل چاہیے، اس بے چینی کو ختم کرنے کا علاج دیجیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، آسمان سے وحی آ گئی. رب نے بات محبوب کی ہے نا، محبوب سے محبوب کی بات ہو رہی ہے. آ گئی وحی. اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. نقطہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. جو شخص آج کا ہو، آج کے بعد کا ہو، آج سے پہلے کا، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ایسے لوگوں کو معیت حاصل ہوگی، رفاقت حاصل ہوگی، ساتھ حاصل ہوگا. کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ. وحسن اولئک رفیقا. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ، کتنی بہترین جماعت ہے یہ، کتنے افضل اور محبوب ترین لوگ ہیں یہ. ان کا ساتھ کسے حاصل ہوگا؟ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت رسول کا. اور بس اللہ بدعت و خرافات سے دور رہنے اور اس سے